अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हस्बे वादा आज आपके साथ जो हैं वो हाज़िर हैं। रमज़ानुल मुबारक में जो हमारा एक ताल्लुक़ बना था उसी को लेकर चलने के लिए हमने सोचा था कि इंशाअल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक को हम एक ऑनलाइन क्लास जो है वो शुरू करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक की रहमतों और बरकतों के साथ ख़ुसूसियत में ये जो वक्त आता है जो असर से मगरिब के दरमियान का है, और मैं हमेशा से मेरी ज़िंदगी में इस बात की ख्वाहिश रही है और मैं कोशिश भी इसकी करती थी कि इस वक्त को मैं इबादत के लिए ही रखूं। और बिल्कुल असर की नमाज़ के बाद मुसल्ले पर बैठकर जो है मगरिब तक का जो है वो इंतज़ार किया जाए और बस अल्लाह ताला से बातें की जाएँ, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, जो दिल करे, कोई ख़ास इबादत जो है वो नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही शऊर बढ़ता गया तो बात ये समझ में आई कि सबसे बेहतर जो इबादत है वो तो इल्म का फैलाना है, कि जैसे कि हदीस मुबारका है जिसका मफ़हूम है कि तुम में बेहतरीन वो लोग हैं कि जो कुरान सीखें और सिखाएं। तो फिर दिल में आया कि अल्लाह ताला ये बेहतरीन वक्त जो है वो इबादत करने का है, तो इस बेहतरीन वक्त में जो है अगर कुरान सीखने और सिखाने का काम हो जाए तो सुभान अल्लाह, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो फिर अल्लाह ताला ने ये भी इंतज़ाम कर दिया और हमने एक ऑनलाइन क्लास जो है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले ही, मतलब हमारी एक चल रही थी और हम उसको जो है वो जुम्मतुल मुबारक को किया करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नए साथी इंट्रोड्यूस हुए हमारे साथ और उससे एक चेन जो है वो हमारी थोड़ी सी बढ़ गई और ज़रूरत महसूस हुई कि एक चैनल भी बना लिया जाए और उससे चीज़ों को चैनलाइज़ किया जाए और साथ लेकर चला जाए। और बहुत सी रैंडम थॉट्स जो हैं जो मेरे जहन में आती हैं तो उनको आप तक जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है आप तक कन्वे करते जाया करें हम। तो उसके लिए मुझे लगा कि जो भी जदीद सहूलियात हैं जो हमें मैसर हैं तो हम उससे इनको काम में ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सोच दी, समझाया हमें और हमें ये बात समझ में आई कि ये चीज़ जो हमारे हाथ में रहती है हर वक्त और हमको बहकाती भी है, तो इसी चीज़ को हम क्यों ना अपनी सुधार के लिए इस्तेमाल कर लें। क्यों ना इसको जो है हम अपनी जन्नत की रास्ते की एक मुसाफ़रत में अपने हमराही जो है वो तौर पर ले लें। तो बस फिर हमने सोचा और आप सब ने मुझे मोटिवेशन दी और मेरे दिल का एक इरादा था, एक नीयत थी और अल्लाह ताला ने रास्ते हमवार किए। तो मैं बहुत ही अपने आप को आज खुशनसीब महसूस कर रही हूँ कि मैंने सोचा और मैंने चाहा और अल्लाह ताला ने उसके लिए रास्ते हमवार कर दिए। तो मैं आपको जो कुरान पाक का जो सबक जो है वो हम शुरू करेंगे। आज हम सूरह फ़ातिहा से शुरू करेंगे, ठीक है? लेकिन वो मुकम्मल जो है वो नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें जो मेरा थोड़ा आपको पढ़ाने का एक अंदाज़ होगा ना, मैं आपको अल्फाज माना कि उसमें नहीं लेके जा रही, मैं ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं उसमें नहीं लेके जा रही। मैं इसको एक डिस्कशन के अंदाज़ में आपके साथ लेकर चलूँगी, इसको स्टोरी टेलिंग के अंदाज़ में हम लेकर चलेंगे। इसके साथ हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो रिलेट करेंगे ताकि हमें ये बात समझ में आ जाए कि जब भी हम ज़ाहिर है हर नमाज की हर रकत के अंदर जो है सूरह फ़ातिहा तो हमने पढ़नी है ना, तो ये चीज़ें जो है ना वो हमारे ज़हन में रहे। ये ना हो कि आप बस ये अल्फाज माना जो है उसकी उसमें रहें। जिसको शौक़ होगा फिर हम उसको भी लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? लेकिन ये बिगनर्स लेवल है। और बिगनर्स लेवल पर मेरे ज़हन में बात जो है वो ये है कि आपके ज़हन में रहे कि आप जो है सूरह फ़ातिहा जो है वो आप पढ़ रहे हैं, नमाज की हर रकत के अंदर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इसके साथ अपने सबक को जो है वो शुरू करेंगे। और ये समझ लीजिए कि आज पहली डोज़ होगी आपके लिए और इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंटिन्यू भी रखेंगे और फिर जैसे जैसे आपका फ़ीडबैक आता जाएगा उस फ़ीडबैक की रोशनी में भी हम इसको आगे लेके चलते जाएंगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि सब लोग जो हैं वो इसी वक्त में जो हमारा असर का टाइम है, असर से मगरिब के टाइम में इसको अवेल करें इसको बेहतरीन वक्त जो है इबादत के बेहतरीन फ़ेल के लिए इस वक्त को मुंतखब करें। और बहरहाल फिर खैर रेपिटेशन तो कभी भी हो सकती है और अगर आपको आज सहूलत नहीं है तो एनी अदर टाइम
وہ تو آپ کے لیے موجود ہے، لیکن یہ ایک ایک ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کو ضرور اویل کریں، اور جو یہاں سے سیکھیں اس کو کسی نہ کسی انداز میں آگے جو ہے وہ بیان کرنا ہم سب کے لازم ہے۔ تو وعدہ رہا، چلیں ٹھیک ہے، تو ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے بھی پہلے جو ہے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ٹھیک ہے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب کو معلوم ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن کی کوئی آیت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرجیم، یعنی جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اچھا پتہ ہے، جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنے پاس سے جو ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، اور جو چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے ارد گرد رکھنی ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھائی کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سچی مچی پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں نا تو وہ تو سب سے پہلے اپنا موبائل فون جو ہے اس کو فلائٹ موڈ پر لگاتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، اس کو سائڈ پر جو ہے وہ کرتے ہیں، کمرے کا دروازہ بند کرتے ہیں، اپنے آپ کو شور سے اور ہر وہ چیز جو ان کو ڈسٹرب کرے نا تو اس سے جو ہے بالکل ہٹاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم قرآن پاک پڑھنا جو ہے وہ بیٹھیں گے نا تو سب سے پہلے کیا مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا اس میں شیطان مردود جو ہے وہ وساوس پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس کو اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ کچھ چیز تنگ کر رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، ہے نا، کوئی چیز آپ بچے کو دیکھیں کہ اس کو کوئی چیز تنگ کر رہی تو وہ کیا کہتے ہیں، امی، ہے نا، اور امی بھاگ کے جا کے اس کو اس چیز سے بچا لیتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح شیطان سے لڑنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، ہم لڑ بھی نہیں سکتے، ہمیں بتایا بھی نہیں گیا، سکھایا بھی نہیں گیا نا، ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان کو قابو جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو ایسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے کہ ہم اللہ کا نام مانگیں، اور دیکھیں اعوذ باللہ، اللہ جو ہے نا وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں بلکہ ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے صفاتی نام ہیں لیکن یہ ایک بالکل ذاتی نام ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کوئی ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، کوئی پروفیسر صاحب ہوتے ہیں، کوئی قاری صاحب ہوتے ہیں، کوئی حکیم صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ان کی صفت ہے نا، کوئی سخی ہوتا ہے، کوئی پہلوان ہوتا ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے صفات ہیں، لیکن ان کا ایک ذاتی نام بھی تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو ذاتی نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، ان کا ذاتی نام عبداللہ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اللہ کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں نا، رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے، مالک الملک ہے، سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ لیکن اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا، اور آپ بھی دیکھیے نا کہ جب کوئی آپ کا ذاتی نام لیتا ہے، جس نام جو نام آپ کی آئیڈینٹی ہے، تو آپ ایک دم سے چونک کر اس کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب گھر میں اگر 3-4 بہویں ہوں اور کوئی کہے کہ بہو بات سنیے گا، یا بیٹیاں ہوں تو کہ بیٹی بات سنیے گا، بیٹا بات سنیے گا، تو ایک دم متوجہ۔ لیکن اگر کوئی نام لے کر کہے، ہے نا، تو ایک دم سے جو ہے آپ کا نام پکار کے کہے تو آپ ایک دم سے متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ تو ایگزیکٹلی مجھے ہی پکارا گیا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اللہ، ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا دل سے کہیے۔ اللہ کہنے میں جو لام ہے اس کو موٹا جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور الف کے ساتھ لام کو ملا کے اللہ، تو اس کو پوری دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو 2 سے 3 دفعہ جو ہے وہ اس طرح کہیے کہ آپ نے پکارا اور اللہ متوجہ ہوئے۔ اور کیوں نہیں متوجہ ہوئے، اللہ تو کہتے ہیں کہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قریب. جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں ان کو بتاؤ میں قریب ہوں. تو جب ہم پکار رہے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ، تو اللہ کیسے نہیں متوجہ ہوں گے نا. آف کورس اللہ پاک متوجہ ہیں، میری جانب متوجہ ہیں. اور اس وقت ساری دنیا کے سارے کاموں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس لگتا ہے میری ہی طرف متوجہ ہیں. آف کورس میری طرف متوجہ ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے سارے کام بھی اللہ کو آپ سے اور مجھ سے غافل نہیں کر سکتے. وسع کرسیہ السماوات والارض. ارے بھائی اس کی بادشاہی تو زمین و آسمان میں چھائی ہوئی ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. تو یہ اللہ کا تعارف ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے. ٹھیک ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ غافل نہیں ہو سکتا نا آپ سے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے غافل. تو آپ نے اب کیا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے اپنے اللہ سے درخواست کی ہے. اور ترجمہ تو یقیناً آپ سب کو اس کا پتہ ہوگا. اعوذ کیا ہے؟ میں پناہ میں آتی ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچ کر. تو گویا کہ آپ ڈر رہے تھے، آپ خوفزدہ ہو رہے تھے، آپ کو خدشات آ رہے تھے، آپ کو وہمیں آ رہے تھے، آپ کے دل میں بہت ساری چیزیں تھیں، اور آپ نے ایک دم پکارا اللہ، اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، اللہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ مجھے یہ کام نہ کرنے دے، شاید مجھے اس میں کامیاب نہ ہونے دے. تو اللہ تعالیٰ آپ آ جائیے نا میری مدد کے لیے. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو یہی آج کا سبق ہے. اور جب کبھی غصہ آئے، جب کبھی مایوسی ہو، جب کبھی ارادہ کمزور پڑنے لگے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے جذب کے ساتھ پڑھیے، ایسی دل کے ساتھ پڑھیے، ایسے انداز کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ کا جو لفظ ہے نا اس کی ضرب ایسے لگے کہ آپ کے دل کے اوپر جو ہے وہ لگ رہی ہے. اور ایسی آنکھوں کے ساتھ آپ دیکھیے اللہ کو، اللہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے تو پلیز آپ مجھے بچا لیجئے. یہ جو شیطان کھڑا ہے نا، شیطان خود بھی، شیطان کے چیلے بھی، اور شیطان نما انسان بھی، اور شیطان نما جنات بھی، یہ سب مجھے ڈرا رہے ہیں. مجھے اللہ آپ بچا لیجئے، پلیز مجھے آپ بچا لیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمت آپ کی طرف اپنے بازو کھول کے نہ چلی آئے، ممکن ہی نہیں ہے. تو آج کا سبق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آ گئی، میں اللہ کے دامن رحمت میں آ گئی. کس سے بچ کے؟ شیطان مردود سے بچ کر.